السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میرے عزیز ناظرین و سامعین، قرآن پاک جو اللہ جل جلالہ کی مبارک کتاب ہے، آج اس کی ہم پہلی سورت، جس کا نام سورۃ الفاتحہ، یہ ابتدائی سورت ہے اس قرآن مجید کی، اور یہ مکی سورت ہے۔ اس کی کل 7 آیات ہیں۔ یہ سورت، اس کے اندر اللہ جل جلالہ نے پورے قرآن کا خلاصہ بیان کیا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے۔ یہ ایسی سورت ہے، اگر ہم اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو بہت سے معاملات، بہت سے ہماری مشکلات، بہت سے ہماری پریشانیاں اس صورت سے ہم دور کر سکتے ہیں۔ پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمد کے معنی ہے تعریف۔ اس کے اوپر جو الف لام لگا ہوا ہے الحمد، یہ استغراقی، یعنی کہ تمام تعریفوں کے مجموعے کو اپنے اندر اکٹھا کر لیتا ہے کہ کل تعریف کا جون سی بھی کسی طرح کی بھی تعریف ہے، کس چیز کی ہے، کس طرح کی ہے، وہ ساری کی ساری تعریف کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ وہ کون سا اللہ؟ آگے اس کی صفت بیان کی کہ پالنے والا ہے۔ کس کو پالنے والا ہے؟ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ عالمین کسے کہتے ہیں؟ رب کا معنی ہے پرورش کرنا، کسی چیز کی ہر آن ہر گھڑی دیکھ بھال کر کے اس کو ابتدا سے لے کر اس کی حد تک اس چیز کو پہنچا دینا۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کیا عالمین، تمام جہان، تو مختلف روایات ہیں عالمین کے بارے میں کہ یہ دنیا کے اعتبار سے کئی عالم ہیں ایک روایت کے اندر، اور دوسری روایت کے اندر کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک عالم ہے، اس دنیا سے ہٹ کر اور بھی بہت سے عالم ہیں جس کو اللہ جل جلالہ پالنے والے ہیں، ان کی پرورش کرنے والے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔
تو امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عالم ایک ہے جس کے اندر انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، پرند بھی ہیں، چرند بھی ہیں، درند بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، یہ سارا ایک جہان ہے، ایک عالم ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کئی عالم ہیں جو اللہ کی نظر میں ہیں اور اللہ ہی ان کو پالنے والا ہے۔ اور بعض روایات میں انسان ایک عالم ہے جو جنس ہے، اسی طرح جن ایک عالم ہے وہ جنس ہے، اسی طرح نباتات ایک عالم ہے، پرند ایک عالم ہے، اسی طرح درند ایک عالم ہے۔ تو اتنے جتنے بھی عالم ہیں یہ اللہ جل جلالہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ عالمین سے مراد ایک عالم دنیا کا، اس کے علاوہ بہت سے عالم، یا اس دنیا کے اندر جتنے مختلف اجناس ہیں اس اعتبار سے یہ عالمین ہے، تو یہ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ مراد غرض کہ تمام عالمین کو پالنے والا ہے۔ کیسا پالنے والا ہے؟ کہ ایک کی پرورش کر رہا ہے دوسرے سے غافل نہیں، ایک کی سن رہا ہے دوسرے کے غافل نہیں، ایک کو دیکھ رہا ہے تو دوسرے سے غافل نہیں، ایک ہی وقت میں سب کو دیکھتا ہے، ایک ہی وقت میں سب کو سنتا ہے، ایک ہی وقت میں سب کی دعائیں، سب کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ یہ ایسا رب ہے۔ آگے فرمایا الرحمن الرحیم، نہایت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان۔ رحمان بھی اور رحیم بھی یہ دونوں رحمت کے مبالغے کے صیغے ہیں کہ اللہ جل جلالہ اپنی شفقت، اپنی مہربانی، اپنی نرمی میں بہت حد درجے تک آگے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کی رحمت اللہ کے جلال اور اللہ کے غصے پر زیادہ حاوی ہے۔ اللہ جل جلالہ کی رحمت عام ہے۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے۔ دوسری تفسیر ایک میں یہ ہے کہ رحمان کہتے ہیں ایسی نعمت جس کے اندر تمام لوگ شامل ہیں، جس میں مسلم بھی ہیں اور جس میں کافر بھی ہیں، جس میں پرندے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، اس کی رحمت کا نتیجہ ہے جس کی بدولت ہم رزق کھاتے ہیں، ہم اللہ جل جلالہ کی زمین پر اپنی ضروریات دنیا کو پورا کرتے ہیں۔ اسی رحمت کے ذریعے ہر مادہ اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے۔ اور رحیم کہتے ہیں کہ رحمت کا تام ہونا، اور رحمت کا تام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ جل جلالہ راحت عطا فرمائے اور آخرت کے اندر بھی اللہ جل جلالہ اس پر اپنی رحمت کو تام کرے اور اس کی بخشش عام کرے، یعنی اس کو جنت نصیب کرے۔ یہ رحیم کا مطلب ہے۔ تو اس میں صرف خاص لوگ آ جائیں گے جو وہ ہیں جو مؤمنین اور مسلمین، جو اللہ جل جلالہ کے ہاں عاجزی انکساری کرنے والے، اللہ جل جلالہ کی بات ماننے والے اور اس کے حکم کو نہ توڑنے والے، یہ رحیم کے درجے میں آ جائیں گے۔ اس کا مطلب کہ اللہ کی رحمت تام انہوں نے حاصل کر لی ہے۔ اگلی آیت مالکی یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے۔ جزا کا دن، اس کا مطلب محشر کا دن، جب انسانیت، کل انسانیت اس دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں، اللہ جل جلالہ اس عالم کو ختم کرے گا۔ ہر ذی روح موت کا ذائقہ چکھے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی ذی روح زندہ نہیں رہے گی، سب چیز مردہ ہوگی ایک وقت میں۔ جب سب ختم ہو جائے گا تو پھر دوبارہ اللہ جل جلالہ انسانیت اور جنات کو زندگی دے گا، ہر کوئی اپنی قبروں سے اٹھے گا۔ اللہ جل جلالہ زمین کو سیدھا سپاٹ بنا دیں گے، چٹیل میدان بنا دیں گے، ہر کوئی قبروں سے زندہ اٹھے گا اور اس محشر کے اندر جمع ہو جائیں گے۔ محشر کا مطلب جمع کیا جائے گا۔ تو اس دن اللہ جل جلالہ کی ملکیت ہوگی تام۔ اب یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ ملکیت کو خاص کیوں کیا گیا؟ ملکیت کے خاص کرنے کی وجہ کہ دنیا کے اندر اللہ جل جلالہ نے انسان کو آزادی دی تھی،
اگرچہ ساری چیزوں کا مالک اللہ بھی ہے، لیکن ظاہری سطح پر انسان کو ملکیت دی. مثلا زمین کا ٹکڑا ہے، اس کے اندر اپنا گھر بناتا ہے، وہ اس کی ملکیت میں ہے. گھر گاڑی ہے، وہ اس کی ملکیت میں ہے، اللہ کی ملکیت میں. لیکن اللہ نے انسان کو اختیار دیا، چھیننا چاہے تو چھین سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ظاہری طور پر اللہ جل جلالہ نے انسان کو اختیار دیا کہ وہ زمین کا ٹکڑا استعمال کرتا ہے، کھانے کی چیزوں کو اپنی ملکیت کے طور پر استعمال کرتا ہے، سواری کی چیزوں کو اپنے لیے ضرورت کے طور پر استعمال کرتا ہے اور اپنی ملکیت کو واضح کرتا ہے، یہ میں اس کا مالک ہوں. لیکن آخرت کے اندر یہ ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی. انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ اللہ جل جلالہ کے ہاتھ میں ہوگا. انسان ہر چیز کا قاصر ہوگا، پینے سے قاصر ہوگا، کھانے سے قاصر ہوگا، دھوپ کی سورج کی دھوپ سے بچنے کے لیے چھاؤں کو حاصل کرنے میں قاصر ہوگا. تو مدد کس سے ملے گی؟ اللہ سے ملے گی. تو اللہ جل جلالہ اس آیت میں اپنے محشر کی ملکیت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا. تو آج کے دن کو قیمتی سمجھیں کہ اللہ نے اختیارات دی ہیں، اس کا ناجائز استعمال نہ ہو. اللہ نے جو ہمیں ملکیت میں چیزیں دی ہیں، اس کا ناجائز استعمال نہ ہو. نہیں تو اللہ جل جلالہ کل جب کل چیزوں کی ملکیت اللہ کے پاس ہوگی تو اس میں سے ذرہ برابر بھی ہمیں اس چیز میں سے نہیں ملے گا، وجہ کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تھی. تو وہ محشر کا دن بہت سخت دن ہے، وہ سخت دن کی ملکیت ہے. ایک اور جگہ قرآن میں اللہ جل جلالہ نے محشر کے دن کی وضاحت کی ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. ایسا دن کہ آج ہمیں ایک سہارا سا ہوتا ہے کہ ہمارے ایک قریبی رشتہ دار ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. آج ہم پر کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی مسئلہ درپیش ہو تو یہ قریبی رشتہ دار ہماری مدد کرتے ہیں. وہ کون سے قریبی رشتہ دار ہیں؟ جو سب سے زیادہ قربت، ماں باپ. یوم یفر المرء من اخی، بھائی، و امہ و ابی، ماں اور باپ، و صاحبتہ و بنی، بیگم، و بنی اور بیٹے. یہ ایسے رشتہ دار ہیں، بیٹا، بیوی، ماں، باپ، بھائی، یہ ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. یہ ساتھ رہتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں دنیا کی ہر مشکلات میں، ہر آسانی اور مشکل میں. تو اللہ جل جلالہ کہہ رہا ہے کہ کل جب محشر کا دن ہوگا تو یہ قریبی رشتہ دار بھی تمہارے قریب نہیں آئیں گے. یہ دور بھاگیں گے، تمہارے سے دور بھاگیں گے کہ یہ کہیں مجھے دیکھ کر مجھ سے نیکی نہ مانگ لے آج. تو میری اپنی نیکیاں کم ہیں تو میں اس کو کہاں سے نیکی دوں گا؟ جب میری اپنی نیکیاں کم ہیں تو میں اس کو نیکی کہاں سے دوں گا؟ تو اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ اتنے سخت دن کے اندر تم نے پیش ہونا ہے تو تم اتنی بے فکری میں کیوں؟ اتنی بے فکری میں کیوں؟ اس کی تیاری کے اندر کیوں نہیں لگتے؟ تو میرے بھائی ہم غافل ہیں. جب ہمیں علم نہیں، قرآن پڑھنا نہیں، قرآن سیکھنا نہیں، حدیث پڑھنی نہیں، حدیث سیکھنی نہیں، جب ایسی چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر ہمیں کیسے علم ہوگا کہ آخرت کے منازل کیا ہیں؟ مرنے والا تو مر گیا، قبر میں اس کو دفنا دیا، منوٹن مٹی کے نیچے دب گیا. تو یہ تو اس بیچارے کو پتا نا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب منکر نکیر مجھ سے سوال کر رہے ہیں، تو منکر نکیر جب سوال کرتے ہیں، اللہ اکبر، ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں تو پتا ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا نبی محمد مصطفیٰ ہے، ہمارا رب اللہ ہے. 3 سوال کریں گے نا منکر نکیر. ہم اس چیز کی فکر سوچ میں ہے کہ ہمیں تو پتا ہے، جواب آسانی سے دیں گے نا بھائی. یہ سوال کا جواب وہ دے پائے گا جس کا عمل دنیا کے اندر اللہ کے حق میں ہوگا، جو اللہ جل جلالہ کی مان کی زندگی گزار گیا ہوگا، اللہ کے حکم کی فرما برداری کی ہوگی، پھر اس کی زبان سے یہ نام جاری ہوں گے. جس نے اللہ کی نافرمانی ہے تو اللہ جل جلالہ اس ایسی ذات جو اس کو سب کچھ آتے ہوئے بھی ان چیزوں سے ناواقف کر دے گا.
کیوں؟ اس کا عمل نہیں تھا. جب عمل نہیں تھا تو عمل کی زبان چلے گی آگے، علمیت نہیں چلے گی، عمل چلے گا. اگر علم چلتا تو کافروں کے پاس بھی تو علم ہے، انہیں بھی تو پتا ہے رب اللہ ہے، نبی محمد ہے، مذہب اسلام ہے، یہودیوں کو بھی پتا ہے، عیسائیوں کو بھی پتا ہے. علمی بنیاد پر نہیں سوال، عمل کی بنیاد پر سوال جائے گا. جس کا عمل ہوگا اس کا عمل بولے گا. تو غرض بات دوسری سائڈ پہ جا رہی کہ مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک ہے، ایسے جزا کے دن جس میں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی کے وزن میں کمی نہیں کی جائے گی، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کی جائے گی، پورا پورا ناپ تول کے اللہ جل جلالہ اس کو بدلہ دیں گے. اگلی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. تو میرے بھائی یہ بہت اہم اس کے اندر ایک سبق مل گیا کہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں. اب یہاں سے بندگی سے مراد کیا ہے؟ اب یہاں سے بندگی سے مراد ہمیں یہ لے لیں کہ صرف عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہ بھائی. یہاں سے عبدیت سے مراد کہ ہمارا سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جتنا ہمارا جسم ہے یہ اللہ کے آگے جھکا ہوا ہو. اللہ کے آگے جھکنے سے مراد کہ اس کا پورا جسم اللہ کے حکم کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق ڈھلا ہوا ہو. یہ عبدیت کا مطلب ہے. ایسی عبدیت نہیں کہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، معاملات میں جب کاروبار میں جاتا ہے تو بے ایمانی کرتا ہے، آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھتا ہے، کانوں سے غیبت کو سنتا ہے، زبان سے گالیاں بکتا ہے اور پھر نماز بھی پڑھتا ہے. ایسی عبدیت نہیں. عبدیت کل کہ ہر اعتبار سے اللہ کے آگے جھکے. نماز کا وقت ہو نماز پڑھے، روزے کا وقت ہو روزہ رکھے، زکوٰۃ کا وقت ہو زکوٰۃ ادا کرے، کاروبار کا وقت ہو تو کاروبار کے اندر اللہ کے حکم کو زندہ کرے، بے ایمانی نہ کرے. کسی کی برائی بیان ہو رہی ہو تو اس سے اپنے کانوں کو دور کر لے، غیر محرم سامنے آ رہی ہو تو اپنی نظروں کو جھکا دے، زبان سے اخلاقیات کو استعمال کرے، بد اخلاقی کو زبان سے ختم کر دے. یہ عبدیت کا مطلب ہے کہ انسان ہر اعتبار سے اللہ کے آگے جھکا ہوا ہو. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اپنے اوپر تکبر نہ ہو کہ میں نے اپنے بل پہ یہ کام کیا، کہ میں ہی یہ کر سکتا ہوں، میری وجہ سے یہ ہوا ہے. نہ، جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ کی مدد سے ہوا ہے، اسی کی مدد سے. اگر ہم اپنے ہر کام کو اللہ کے سپرد کریں گے، اللہ کی مدد کو شامل حال کریں گے، اس کی مدد مانگیں گے تو اللہ جل جلالہ ہمارے سارے کاموں کو درست کر دے گا. اسباب کے دائرے میں انسان محنت کرے، کھیتی باڑی کرے، کھاد ڈالے، بیج بوئے، پانی لگائے. جب کھیتی اگنے کا وقت ہو تو پھر اپنے اسباب جو اختیار کی اس کے بل پر نہ رہے، بلکہ اللہ جل جلالہ کی مدد کے بل پر رہے کہ اے اللہ میں نے اسباب کے دائرے میں جو تو نے ہمیں سکھایا وہ ہم نے پورے اختیار کر لیے. یہ اسباب بھی تیرے دیے ہوئے ہیں، تو نے ہی کہا ہے کہ ان اسباب کو اختیار کرو. ایسا نہیں ہے کہ میں گندم نہ بوؤں تو گندم اگ جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ میں کھجور کا بیج بوؤں تو نکلے آم، یا آم کا بیج بوؤں تو نکلے کھجور. ایسا نہیں ہے. اسباب کے دائرے میں تو نے کہا ہے کہ کھجور کا بیج بو، وہ ہم نے بویا ہے. اسباب کے دائرے میں تو نے کہا ہے کہ اس کو پانی لگاؤ، ہم نے پانی لگایا ہے. اسباب کے دائرے میں تو نے کہا اس کی دیکھ بھال کرو، ہم نے دیکھ بھال کی ہے. اب نتیجہ تیرے اختیار میں ہے. مٹی کے اندر بیج چلا گیا، اس بیج کے ساتھ کیا ہوگا؟ کوئی یہ لیبارٹری سائنسی تو نہیں ہے نا کہ سائنسی لیبارٹری کے اندر انسان کمپیوٹر کے ذریعے اس چیز کو ادھر جوڑ رہا ہے، اس کو ادھر جوڑ رہا ہے. نہیں، جب مٹی کے اندر چلا گیا تو وہ اندھیرے میں چلا گیا. اب اس کا سارا پروسیجر اللہ نے کرنا ہے. اس کو اللہ بنائے گا، اس کی جڑ اللہ بنائے گا، اس کو زمین سے باہر اللہ نکالے گا، اس کو تناور درخت اللہ بنائے گا. یہ مدد ہے اللہ کی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تیری ہی مدد سے سب کچھ ہوگا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ میرے دکان سے پر بیٹھنے سے سب کچھ ہوگا،
میں دکان پر بیٹھوں گا، میری دکان کھلی رہے گی، سب کچھ ہوگا. میں دکان چھوڑ کے نماز کے لیے چلا گیا تو نماز کی وجہ سے میری دکان بند ہوگی، میرا گاہک ضائع ہو جائے گا اور میرا کاروبار خسارے میں چلا جائے گا. یہ ہم سمجھتے ہیں. نہیں بھائی، جب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. آگے انسان کو بہت بڑا سبق دیا جا رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ تو ہی مجھے سیدھے راستے پر گامزن کر. کیونکہ فتنوں کا زمانہ ہے، شیطان کی بڑی بڑی چالیں ہیں، اس کی بڑی کوشش ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو گمراہ کر دوں. تو صراط مستقیم کا طالب ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں سیدھا راستے پر چلائے. اور سیدھے راستے کی پھر آگے تشریح کی کہ وہ کون سا راستہ ہے. وہ راستہ کہ الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. حضرات مفسرین نے یہاں سے مراد جن پر انعام ہوا وہ 4 لوگ ذکر کیے ہیں. وہ کون سے؟ انبیاء، شہداء، صالحین. انبیاء، شہداء اور صالحین، اور چوتھا جو ہے طبقہ وہ صدیقین کا ہے. یعنی کہ نبی، صدیق، شہداء، صالحین، یہ 4 لوگ ہیں جن پر اللہ جل جلالہ کا انعام ہوا. ان لوگوں سے بچا جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب ہوا، اور وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں. سیدھے راستے کی دوری کی وجہ حضرات مفسرین نے جو بیان کیا ہے وہ 2 وجہ یہی ہیں، المغضوب علیہ اور الضالین، جو گمراہ. المغضوب علیہ سے مطلب کہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن اپنی ذاتی انا اور ضد کی وجہ سے سیدھے راستے پر نہیں آتے. ان سے مراد یہودی بھی ہیں. اور ضالین سے مراد وہ لوگ جو علم حاصل نہیں کرتے، اپنے ہی اندازے اور اپنے ہی جذبات کے بل پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ گمراہ یعنی ضالین کے دائرے میں آتے ہیں، جیسا کہ نصارہ وغیرہ. تو اللہ جل جلالہ ہمیں مغضوب علیہ، جو جن پر اللہ کا غضب ہے، ان لوگوں سے بھی محفوظ رکھے، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں ان سے بھی اللہ جل جلالہ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ جل جلالہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھی یہ 7 آیتوں کی ایک سورت ہے، سورۃ الفاتحہ. مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان یہ سورت پڑھتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کی ہر ایک آیت پر اس کو جواب دیتے ہیں. کہ الحمدللہ رب العالمین جب انسان کہتا ہے کہ تمام تعریفیں تمام عالمین کے پالنے والے کے لیے، تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ حمیدانی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے. پھر آگے کہتا ہے الرحمن الرحیم. جب یہ کہتا ہے تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. آگے کہتا ہے مالک یوم الدین. پھر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری اب بڑائی بیان کی ہے. پھر آگے جب انسان کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. ایک آدھا حصہ اس نے میری بڑائی بیان کی اور آدھا حصے میں اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے. تو جب یہ مجھ سے مانگ رہا ہے میں اس کو دوں گا. پھر آگے کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آخر تک یہ صرف بندے کے خاص ہے کہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور جو مانگ رہا ہے میں اس کو عطا کروں گا. جب ہم اس استحضار کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے تو ہمارا دل کی کیفیت کو اللہ جل جلالہ بدل دیں گے. تو اس سے سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا، ایک تو اللہ جل جلالہ نے ہمیں مانگنے کا طریقہ بتایا کہ ہم اللہ سے کیسے مانگیں. سب سے پہلے ہم اللہ کی پاکی بیان کریں.
اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی ثنا بیان کریں جس قدر ہو سکے۔ اس کے بیان کرنے کے بعد پھر اللہ سے صراط مستقیم کا تقاضا کریں، ہدایت کا تقاضا کریں۔ ہدایت کا تقاضا کرنے کے بعد پھر ہم اپنی دنیاوی ضروریات کا تقاضا کریں جو اللہ جل جلالہ نے ہم پر جائز کی ہیں۔ ایسی ضروریات جو ہمارے لیے حلال ہیں، جائز ہیں، ان کا مطالبہ کریں۔ پہلا، دعا کا جز ہمیشہ اللہ کی حمد ہونی چاہیے، ثنا ہونی چاہیے، بڑائی ہونی چاہیے۔ دوسرا جز اللہ جل جلالہ سے صراط مستقیم کا تقاضا ہونا چاہیے۔ صراط مستقیم کے بارے میں ایک اور روایت آپ کو بتا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ کل انسانیت کے دل اللہ جل جلالہ کے دو دلوں کے درمیان میں ہیں، دو انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ تو جس دل کو چاہے انسان کے اللہ جل جلالہ اس دل کو پھیر دے تو کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ کے پیارے نبی نے ہمیں یہ دعا بتائیے کہ یہ کثرت سے پڑھا کرو، یا مقلب القلوب قلب قلوبنا علی طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے کہ اے دلوں کے پلٹنے والے، ہمارے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پلٹ۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر۔ کہیں ہم گمراہی کی طرف راغب نہ ہو جائیں، کہیں ہم بھٹک نہ جائیں سیدھے راستے سے۔ تو سیدھے راستے کا، صراط مستقیم کا تقاضا اور اس کی مانگ بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں مولوی بن گیا ہوں، میں مفتی بن گیا ہوں، مجھے قرآن کا بڑا علم ہے، میں سیدھے راستے پر ہی ہوں، ایسا تکبر نہیں۔ نہ، ہر آن ہر گھڑی عاجزی، انکساری اور اللہ سے مانگ ہو، طلب ہو کہ اللہ میں قرآن تو پڑھ رہا ہوں یا میں قرآن پڑھا رہا ہوں، کہیں میں غلط راستے پر تو نہیں آ گیا، کوئی میں غلط چیز تو نہیں بتا گیا۔ تو آج ہی انکساری کے ساتھ ہر وقت صراط مستقیم کا طالب ہونا چاہیے۔ کسی وقت ایسا نہ ہو کہ ہم صراط مستقیم سے کہیں بھٹک نہ جائیں، کوئی ایسا عمل ہمارے سے صادر نہ ہو جائے جو ہمیں سیدھے راستے سے ہٹکا دے۔ تو اللہ جل جلالہ سے ہر وقت ہر گھڑی مانگنا چاہیے۔ تو آج یہ سورہ فاتحہ کا درس تھا۔ اللہ جل جلالہ اس سے ہمیں مقبولیت دے اور اپنے ہاں آج سے انکساری کو ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرے اور ہماری زندگی کو اپنے حکم کے مطابق ڈھال دے، صراط مستقیم پر ہم سب کو چلنے والا بنا دے اور ہر ان لوگوں سے ہمیں بچا لے جس پر اس کا غضب ہے، اور ان لوگوں سے بھی بچا لے جو بھٹکے ہوئے ہیں، اپنی امان میں ہم سب کو رکھے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔